الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی عبادت آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لگیں گے 2 منٹ لیکن آپ کو 12 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسے ابن ماجہ کے اندر آپ تلاش کر لیں گے اور سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت مالک ارض و سما سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو کوئی شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعات اس طریقے سے ادا کرے کہ ان کے درمیان میں وہ کوئی بری بات نہ کہے تو رب تعالیٰ اسے 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 رکعتیں آپ نے مغرب کی پڑھنی ہیں، اس کے بعد 4 تو بندہ ویسے ہی پڑھتا ہے، صرف 2 آپ نے ایکسٹرا پڑھ لینی ہے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 12 برس کی عبادت کا ثواب۔ الوظیفۃ الکریمہ کے اندر موجود ہے کہ اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ 6 رکعات ایک سلام کی نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور جب قعدہ کریں گے مطلب جب اتحیات آپ نے پڑھنی ہے تو اتحیات کے بعد تینوں کے اندر یعنی دوسری، چوتھی اور چھٹی رکعت کے اندر جب آپ اتحیات پڑھیں گے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور ساتھ اس کے آپ نے جو دعائے معصورہ جو آپ نے پڑھنی ہے، کوئی دعا جو آپ کو آتی ہے جس طرح اللہم رب جعلنی اور اللہم ربنا آتینا، جو آپ کو دعائے معصورہ یاد ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نے کھڑے ہونا ہے نا تیسری اور 5ویں رکعت کے لیے تو اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ آپ نے اب ثنا بھی پڑھنی ہے اور تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ سبحانک اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سورہ فاتحہ کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو یہ وہ جو جتنی بھی سنن زوائد ہے نا، جب آپ انہیں ابتدا کرتے ہیں نا 2 سے زائد ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ یہی طریقہ ہے کہ اتحیات بھی پوری پڑھتے ہیں اور اتحیات پوری پڑھنے کے بعد وہ آپ سبحانک اللہ سے پھر آپ شروع کرتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نہایت مختصر سا آسان سا آپ کو میں نے طریقہ بتایا عبادت کا، اور جس کو انسان پڑھ کے 12 برس عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ بہار شریعت کے اندر ہے کہ آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور در مختار اور رد المختار کے اندر بھی یہ آپ موجود ہے کہ آپ اگر اس سے چاہیں تو 1 سلام کے ساتھ پڑھ لیں، چاہے 2 چاہے 3 کے ساتھ پڑھ لیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور 2 کر کے پڑھیں گے تو وہ بہتر ہے، لیکن 6 اگر آپ 1 سلام کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ رب بڑا کریم ہے، وہ تو چاہتا ہے کوئی اس کی آئے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اس کی بارگاہ میں کوئی آئے تو صحیح نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ حضرت ابو حفص صداد تھے نا، تذکرۃ الاولیاء میں آپ کا یہ لکھا ہوا ہے واقعہ۔ آپ کو توبہ کا آپ کا واقعہ کس طرح ہے؟ جوانی میں تھے، شباب کا عالم تھا اور جوانی زور پہ تھی، ایک لڑکی سے آپ کو پیار ہو گیا، اس سے محبت ہو گئی، بڑی کوششیں کی لیکن وہ لڑکی مانتی کوئی نہیں تھی۔ کسی نے کہا یار وہ جادوگر ہے، جا کے اس سے جادو تو کراؤ، تمہارا کام پورا ہو جائے گا۔ آپ جب اس کے پاس گئے نا، نیشا پورا آپ پہنچے، وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا کام تیرا ہو جائے گا لیکن ایک شرط ضرور ہے۔ آپ نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا 40 روز تک تو نے کوئی عبادت نہیں کرنی، تو نے اچھا کام نہیں کرنا، تو نے کوئی نیکی نہیں کرنی۔ آپ نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ یار بس میری محبوبہ مجھے مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ چلے گئے، 40 روز بعد واپس آئے، اس نے جو 40 دن سے لگاتار وہ منتر شنتر اپنا کر رہا تھا، لیکن اس نے جب پڑھا نا وہ اثر نہ کیا۔ پوچھا کوئی نیکی کر کے آیا ہے؟ آپ نے کہا نیکی تو میں نے کوئی نہیں کی، نمازاں نہیں پڑھیاں فرض تے، نیکی کی کرنی ہے میں؟ اس نے کہا تو نے کوئی نیکی کی ہے، زور ڈال اپنے ذہن پہ۔ آپ نے کہا ہاں، جب میں تیرے پاس آ رہا تھا نا، راستے میں ایک پتھر تھا چھوٹا سا، میں نے اسے ہٹا دیا راستے سے۔ میں نے کہا یار کوئی بیچارہ ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے، کسی کو اس پتھر کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اس نے کہا یار تو کیا انسان ہے، میرا اتنا چھوٹا سا ایک عمل اور رب کی تیرے بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ میرے 40 روز کی محنت ضائع کر دی، اور تو کس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اس کی جب یہ بات سنی نا، آپ کے کانوں میں وہ بات پڑی، آپ کے دل پہ چوٹ لگی، اور جب دل پہ چوٹ لگے نا تو پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے، جسم پہ چوٹ لگے تو خون نکلتا ہے، اور جب دل پہ چوٹ لگے نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگ گئے، اور آپ پھر وہاں سے اٹھے اور پھر آپ نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ رب نے پھر آپ کو بڑے بلند مراتب عطا کیے، اور آپ پھر رب کے ولیوں میں آپ کا اب شمار ہوتا ہے، اور آپ کے یہ واقعات تمام تصوف کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ واقعات ان کے مل جاتے ہیں حضرت ابو حفص صداد کے۔ تو یار وہ بڑا کریم رب ہے، ایک بار اگر کوئی اس کی بارگاہ میں آ جائے نا، پھر رب اسے کہتا ہے تیرے صرف گناہ مٹائے نہیں ہیں، اور تیرے گناہ مٹائے نہیں صرف، بلکہ تیرے تمام گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر چکے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور حضور کی امت کی زندگیاں تو بڑی تھوڑی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے اس پہ کرم بھی بہت ہے۔ اس کا مختصر سا عمل بھی رب کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے کہ اسے 2 منٹ میں رب 12 سال کی عبادت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی عمل کرنے والا تو ہونا، ہم تو مائل بکرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔